السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں بلکہ آج کی اختتامی نشست میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی بہن بریرہ عطا۔ سب سے پہلے تو میں مزمل صاحب کا بےحد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی اختتامی تقریب میں مجھے انہوں نے شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن کی برکت سے آج یہاں موجود ہیں۔ قرآن کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں نا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اب اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس سے ہم بہت سے لوگ ناواقف ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے نبی علیہ السلام۔ ہم نے سمجھا بس شاید قرآن کو اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیا تو یہ سیکھنا سکھانا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، جب تک انسان وہ نہیں پورے کرتا تب تک یہ چیز نہیں بنتی کہ قرآن کو سیکھا گیا ہے یا سکھایا گیا ہے۔ محض ناظرہ پڑھ لینے سے ہم اس حدیث کے مطابق بہتر نہیں بن جاتے، بلکہ اتنا تو آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ قرآن کے حقوق ہیں کیا۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ دل سے اس بات پر یقین کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کی تلاوت کی جائے بلا ناغہ، روزانہ بلا ناغہ تلاوت کی جائے، کبھی بھی کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم اس کی تلاوت نہ کریں۔ یعنی ایک تو ہم ہر روز کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں نا، کلاسز اٹینڈ کرنے کے علاوہ تلاوت ایک الگ چیز ہے، کلاسوں میں پڑھنا وہ تلاوت نہیں ہوتا۔ تلاوت قرآن پاک کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بالکل ایک مخصوص وقت دینا، اور پھر تلاوت کرتے وقت ہمیں قرآن کریم سے لہنے جلی خفی سے بچتے ہوئے اچھی آواز میں پڑھنا، یہ ہے تلاوت کرنا۔ پھر قرآن پاک کے جو کلمات ہیں ان کا معنی و مفہوم بھی سمجھنا، یہ نہیں کہ بس ہم نے تلاوت کر لی تو اس کا حق ادا ہو گیا، نہیں، پھر ہمیں اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور معنی مفہوم ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، جب تک ہم کسی ایسے استاد کے پاس نہ بیٹھیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، قرآن کے ہمیں اس کا ترجمہ سکھائے، تفسیر سکھائے۔ اگر ہم خود سے سیکھیں گے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں، تفسیر پڑھتے جاتے ہیں، تو کہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے میں تو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کے معنی و مفہوم کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک ہمیشہ ترجمہ تفسیر یا کسی استاد کے پاس بیٹھ کر ہی سیکھنا چاہیے، پھر چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن، کیونکہ اگر ہم خود سے سیکھنا شروع کریں گے نا تو ممکن ہے کچھ ہم سے غلط ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد
جب ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ معنی و مفہوم کو سمجھنے کے بعد قرآن کا یہی حق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جیسی زندگی انہوں نے گزاری اور جو انہوں نے کر کے دکھایا، جو کہا اور جو آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے سامنے کیا اور آپ علیہ السلام نے وہاں خاموشی اختیار کی، تو وہ سب کچھ ہمیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، و سنتی اور میری سنت یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ کار، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73، ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ناجیہ نجات پانے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے رستے پر چلیں۔ کامیاب ہونے والے کون ہوں گے؟ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے رستے پر چلنے والے ہوں گے، صرف وہی کامیاب ہیں۔ اور وہ رستہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن و سنت سے ہی۔ جب تک ہم قرآن و سنت کا علم نہیں سیکھتے نا، شریعت تو ہمیں پڑھا لکھا مانتی بھی نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک جو علم ہے نا، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ کتاب اللہ و سنت رسول، یعنی وہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا علم رکھنے والے اور جنہیں علم نہیں ہوتا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے ہی درجات بلند کرتا ہے۔ اور جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات بڑی واضح پتہ چلتی ہے کہ شریعت جس علم کے سیکھنے کا کہتی ہے وہ محض قرآن و سنت کا علم ہے۔ پھر آپ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں لے لینا، CA کر لیں، PhD کر لیں، جو بھی کر لیں، اگر آپ نے قرآن نہ سیکھا، قرآن کے حقوق نہ ادا کیے، تو شریعت ہمیں پڑھا لکھا نہیں مانتی۔ مگر کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس تو اللہ کے لیے وقت نہیں بچتا نا، ہم دنیا میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا بہت اچھے اچھے لوگ جو اپنی دنیا میں بہت ہی مضبوط ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں، ان کے پاس نماز کا بھی وقت نہیں۔ استغفر اللہ، وہ صاف کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اس وقت بہت زیادہ دلی دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا بنے گا کیا، اتنی اچھی دنیا گزار رہے ہیں تو پھر ان کی آخرت وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن جو صاف یہی کہہ دے وقت نہیں ملتا، وہ پوچھنے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تو یہی وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا ما سلککم فی سقر، کہ آپ کو سقر میں کس چیز نے ڈال دیا۔ سقر کیا ہے؟ جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، جن میں سے ایک سقر ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ بے نماز کے لیے۔ جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے نا ما سلککم فی سقر، آپ کو سقر میں کیا چیز لے آئی، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین،
ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ میرا نہیں خیال کہ جو لوگ قرآن و سنت سیکھ جائیں، اس کا معنی و مفہوم سیکھ جائیں اور اپنی نیتیں صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نہ دے نماز کی، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن و سنت سیکھنے والے اگر اپنی نیتیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر لینا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کو سیکھتا ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے نا، تو وہاں پر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ اور یہ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ امت محمدیہ سے پہلے فضیلت کا معیار بنی اسرائیل کو تھا، پھر ان سے چھین لیا گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانتے تھے، تو کیا ہوا؟ عزت کا معیار ان سے چھین لیا گیا، اور وہ کس کو دے دیا؟ آپ کو دے دیا، ہمیں دے دیا۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی ہے نا کہ پہلے کسی اور قوم کا اتنا اعلیٰ درجہ تھا، پھر ان سے چھین کر کسی دوسری قوم کو دے دیا جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا آج بھی، ہم دنیا میں کہیں کام کر رہے ہوں نا، اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وارننگ دی جاتی ہے نا، ہم نہیں باز آتے تو پھر ہمیں نکال دیا جاتا ہے، ہم سے بہتر لوگ وہاں رکھے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اسے تو ہر چیز پہ اختیار ہے نا، پھر وہ کیسے ایسے لوگوں کو برداشت کرتا رہے جو کبھی بھی اس کی نہیں مانتے اور پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک۔ تو شرک یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں سے عزت کا معیار چھین کر، فضیلت کا معیار چھین کر امت محمدیہ کو دے دیا، لیکن ساتھ پھر شرط بھی رکھ دی ہے کہ کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اپنے لیے نہیں آئے، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے کہ ہم دنیا میں آ کے بس اپنے محل کھڑے کر لیں، اس لیے نہیں آئے، لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ اس بات کی تائید آپ کا فرمان بھی کرتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے بہترین کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اب امت محمدیہ کا فرض کیا ہے؟ نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو وہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب ہم خود کو اور پھر اپنے ساتھیوں کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ وہ تب بھی ہوگا نا جب ہمیں کچھ پتا ہو کہ آگ ہے کیا، اس میں جانے کی وجہ کیا ہے، اس میں نہ جانے کے کام کون سے ہیں۔ جب تک ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا چلے تب تک ہم آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اور آگ سے بچنے کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کی تبلیغ بھی کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
خود کو بھی بچانا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی۔ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تبلیغ کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے تبلیغ کے لیے کیا ہے، ہمیں خود علم ہونا چاہیے تو ہم تبلیغ کر پائیں گے نا۔ تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اور آپ نے جان لیا ہوگا کہ قرآن کو سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی سہولت کر دی، آپ چاہے گھر بیٹھے قرآن سیکھیں۔ الحمدللہ بہت ماہر استاد موجود ہیں آن لائن بھی۔ اور یہ مزمل صاحب الحمدللہ میں اکثر ان کا کام دیکھتی رہتی ہوں، ماشاء اللہ سے بہت جذبے سے بہت شوق سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں ایک لگن میں نے دیکھی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی راہ میں کام کرنے کی، لوگوں کو قرآن کی طرف لانے کی، قرآن سے جوڑنے کی۔ تو ان کی ہی یہ کاوش ہے کہ انہوں نے الحمدللہ تقریباً 2 سال سے قرآنک عربک بیسک کورس ڈیزائن کیا، بہت آسان انداز میں، تاکہ جو لوگ پہلی بار قرآن سیکھنا چاہیں انہیں بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو، بس علامات کے ذریعے ہی قرآن کی اچھی سمجھ آ جائے اور کم وقت میں ہی قرآن کی زیادہ سمجھ آنے لگے۔ ماشاءاللہ سے یہ خود بھی بہت محنت کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ یہ اللہ کے لیے دنیا میں دین کا کام کریں۔ تو جس شخص کی نیت ایسی خالص ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بہت کامیابیاں دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ جو اس وقت یہاں موجود ہیں وہ ضرور ضرور مزمل صاحب کو جوائن کریں، ان سے سیکھیں، تاکہ آپ کی بھی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔ قرآن سیکھ کر آپ بھی امت محمدیہ کی فضیلت کے معیار کو پا سکیں، اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی روشنی میں آپ بہترین بن سکیں۔ تو الحمدللہ یہ جو کورس تھا جس کا آج اختتام ہوا اللہ کے فضل سے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا اور پھر آخر تک وہ اس میں شامل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا۔ تو آپ میں سے یہ کورس آپ کا چونکہ الحمدللہ 2 جنوری کو سٹارٹ ہوا تھا، اسی سال سن 2023 میں 2 جنوری کو، تو آج اس کا اختتام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کی نیکسٹ کلاس 10 جولائی سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ضرور آپ اس کلاس کو جوائن کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہی دین کا بہترین کام لیں۔ تو دیکھیں اس کلاس میں جس کا آج اختتام ہے، کون کون موجود تھا؟ اس میں عابدہ صاحبہ تھی، ربینہ صاحبہ تھی، جاوید صاحب تھے، اور ملک مشتاق صاحب تھے۔ تو میں آپ سب کو ہی دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مزمل صاحب کو بھی کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے اس کلاس کو چلایا اور اپنی پوری کوشش کی، اور سیکھنے والوں نے بھی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی کلاس اناؤنس ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، لیکن پھر بہت سارے لوگ راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ منزل پر تو صرف وہی پہنچتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جنہوں نے آج اختتام کر لیا، اس کا مطلب ہے انہوں نے پوری پوری کوشش کی ہے۔ مسائل تو ان کے راستے میں بھی آئے ہوں گے، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے مسائل کا حل ڈھونڈا، نہ کہ پریشان ہو کے راستہ چھوڑ دی۔ راستے چھوڑنے والے کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں، ضرور اس کے اختتام تک جائیں۔ یہ سنت بھی ہے اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ جس نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کے دین کو سمجھ سکیں اور پھر اس کو پھیلا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی مل کر دین کا بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم مل کر دنیا میں اپنے دین کو پھیلا سکیں، اسلام کا بول بالا کر سکیں، جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے۔ اور اس طرح ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی
سرخروئی ملے گی اللہ کے فضل سے۔ آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ اس کورس کے بعد آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں قرآن کو سیکھا ہوگا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو یہ طریقہ ہے سکھانے کا، اس سے بہترین طریقہ تو شاید کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ مطلب کہ بہت آسان انداز ہے، بس چند ایک علامات ہوتی ہیں اور ایک دن کے سبق سے ہی ہم قرآن کے بے شمار الفاظ سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں چاہوں گی کہ جنہوں نے اس کلاس کا اختتام کیا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ اگر فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ہاں واقعی یہ کورس آپ کے لیے کس قدر فائدہ مند رہا۔ عابدہ صاحبہ، آپ نے اس کورس کا اختتام کیا، بلکہ آج آپ ہی کی تو تقریب ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ بتائیے آپ نے کتنا سیکھا اس کورس سے؟ میں نے پہلی بار سیکھا یہ، تو مجھے بہت فرق ہوئی۔ جب میں قرآن شریف کی کوئی آیت لیتی ہوں تو مجھے وہاں سمجھ آتا ہے کہ جیسے ہم فعل میں ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے زمانے کے لحاظ سے دیکھا، اسم پڑھا ہم نے، تو وہ غلطیاں جو میں کرتی، جیسے واحد کے لیے مجھے نہیں پتا تھا تثنیہ یا جمع، تو وہ چیزیں یا ماضی مستقبل یا مرکب ہم نے سیکھے، بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اور مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کی بھی۔ بارک اللہ فیک۔ جی ملک مشتاق صاحب، آپ بتائیے آپ نے کس قدر سیکھا؟ بہت ہی عمدہ کلاسز مزمل صاحب نے ہم لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل اور کرم ہے جو اس فیلڈ میں آئے ہیں، اور اس سے دوہرا یہ چیز ہے کہ آج آپ کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کو آپ جیسی استاد مل گئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آمین ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ ٹھکانے لگائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مزمل صاحب آمین بہت ہی، ان کا جو اندازی بیان ہے، ان کا پڑھانا، ان کا سکھانا، اور خاص کر وہ مطلب 3 لینگویجز میں، اردو میں، انگلش میں اور عربک میں، اس سے ہمیں بہت فائدہ ملا، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اور الحمدللہ آج جب ہم قرآن کریم کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم لگن کے ساتھ، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیز ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر دارین عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنے کی اور کلاسز اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ جی جاوید صاحب۔ جی میں بہت مشکور ہوں سر کا، اور آپ کا بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کا بھی۔ تو یہ آپ کی کاوش ہے، آپ کا ہی ارادہ ہے، مضبوط ارادہ ہے، اور اللہ کی راہ میں آپ نے جو محنت کی ہے اس کا یہ پھل ہے کہ آج یہ ہم تک بھی پہنچا ہے، اس کا فیض ہم تک بھی پہنچا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہی قبول فرما لے۔ آج آپ کو یوں دیکھ کر، آپ سے یہ باتیں سن کے بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی ایک دوسرے کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، اور پھر اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے۔ آمین۔ سب سے اصل چیز تو یہی ہے بس، کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہمارا دین کا کام ہے نا، یہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں اجر پہنچتا رہے اس چیز کا۔ روبینہ آپ بھی بتانا چاہیں تو بتائیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تو سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہمیں ہر کسی کو، اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ہوتی وہ تو ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مزمل سر کو جو توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ اس بہت اچھے انداز بیان سے جو اپنی بات پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ہمیں وہ بہت اچھے سے سمجھ آتا تھا۔ اور جس طرح سے سر جو ہے اپنے سلائڈس، اپنی پریزنٹیشن تیار کرتے تھے، روز اس پہ محنت کرتے تھے، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور بہت ہی زیادہ آسان لگا ہمیں یہ طریقہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے خود، اگر میں کہوں کہ میں نے عربک پڑھا تھا یا قرآن پڑھنے کی جو بھی کوششیں کی تھی، لیکن یہ طریقہ جو سر کا پڑھانے کا تھا وہ سب سے بہتر اور سب سے آسان مجھے لگا، اور اس میں مجھے کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ملی، اور یہ بہت ہی آسان تھا۔ سر نے بہت زیادہ محنت کی ہم پر،
اور وہ ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے جو وہ رہے ہمیشہ اپنی کلاس ٹائم پر وہ اسٹارٹ کرتے تھے روز روز ہمیشہ، اور ہمیں ریمائنڈرز بھی عطا کرتے تھے وہ، تو اس وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آگے بھی اس چیز کو پہنچانے کی اور خود بھی سیکھنے کی۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ سب سے ہی قبول فرمائے، آمین۔ جی فرحہ ناز، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اے اللہ کھول دے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور کر دے میرا کام آسان، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ ایک اصول اب اپنایا ہے کہ جب سے مزمل سر کا ساتھ ملا ہے اس طریقے سے کہ تھوڑا ہی پڑھے لیکن میں سمجھوں کہ میں جو بول رہی ہوں پہلے مجھے پتا ہے میں کیا بول رہی ہوں، تو میں نے ایک اصول اپنایا اپنی زندگی میں، کہیں پہ بھی مجھے کبھی کچھ سپیچ دینی ہو میں شروع اسی سے کرتی ہوں، کہیں پہ میں پھنس جاتی ہوں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، مزمل سر اور ان کا یہ سکھایا ہوا ہر بار ذہن میں آتا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ کے ساتھ آسانی ہے۔ سچ میں میرا دل میرا ذہن کھل گیا ہے جب سے ان کے ساتھ الحمدللہ، وابستگی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرا کورس جو تھا وہ ہم نے اٹینڈ کیا ہے، اور وہ بھی ہم نے جوائن کیا تھا بہت سارے لوگوں نے، لیکن اختتام تک توصیب بھائی میں اور وہ ایک چھوٹا بچہ پہنچ پائے۔ آخری جو نشست تھی تب آپ نے ہمیں بہت سراہا، تو ہم نے یہ زندگی میں یہ بنا کے ہی چلے کہ نہیں اب تھوڑا پڑھے لیکن بامانے پڑھے، ہمیں پتہ ہونا بالکل چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، اور سنت بھی یہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی پڑھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا تو کوئی نہیں ہم میں سے نا، ہو سکتا بھی نہیں ہے، انہوں نے جی صرف سورۃ البقرہ جب سیکھی تھی نا، صرف سورۃ البقرہ کو انہوں نے 8 سال لگائے تھے، 8 جی سالوں میں انہوں نے سورۃ البقرہ سیکھی تھی۔ اور آج ہمیں لگتا ہے اتنی دیر میں صرف اتنا سا، پتہ نہیں کیسا استاد ہے، پتہ نہیں کیسے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہی تو سنت ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھیں، معیار بہترین ہاں رکھیں۔ جی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سب کا ہی فیڈ بیک سن کر، الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر ایسا فیڈ بیک ملتا ہے نا کہ ہمیں اس کورس سے اتنا فائدہ ہوا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ ایک اس بات کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی کاوشوں کو قبول کر لیا ہے، آمین آپ کے سر مزمل صاحب کی کوششوں کو بھی، اور اللہ کے فضل سے آپ کی کوششوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہو چکا، الحمدللہ۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے محنت کی ان کی محنت بارگاہ الہی میں کامیاب ہو گئی، پہنچ گئی وہاں تک، الحمدللہ۔ آمین اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن چکے ہیں، کہ کچھ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو اہل قرآن ہوتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید بھی ہمیں دین کا کام سیکھنے سکھانے کی توفیق دیتا رہے، تاکہ دنیا میں کفر غالب نہ آئے، اسلام کا بول بالا رہے، اور آمین پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور اسی کے بدلے ہمیں جنت الفردوس ملے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جیسے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے کے نیچے ہم سب ہی وہاں موجود ہوں، جمع ہوں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ استاد محترمہ بریرہ عطا جی آپ کا۔ میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہر کلاس میں، ہر دن، ہر ہفتے کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے مشورہ لیا، آپ سے مدد لی، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ یہ دراصل آپ کی انسپریشن، آپ کی ڈیڈیکیشن، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، آپ سب سے پہلے کلاس میں ہوتے تھے اور ہمارے لیے بہت نرم تھے آپ، تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں بھی آپ کے ہی طریقے پہ چلوں، اور ابھی بھی، آج بھی جب بھی مجھے کوئی ڈفیکلٹی ہوتی ہے،
کوئی مشکلات ہوتی ہے تو میں آپ سے فوراً رابطہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کی ہوئی غلطیاں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور اس نیکی کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. آمین.